ناظرین، ہلاکو خان 15 اکتوبر 1218 عیسوی کو پیدا ہوا۔ یہ ایلخانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے لڑکے تولی یا اکتائی خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خون ریزی شروع کر دی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو ایران کا حاکم بنا کر بھیجا اور 1256 عیسوی میں اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو خان نے اسی سال اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خور شاہ کو قتل کر دیا۔ اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا، جو اس زمانے میں شیعہ سنی فسادات کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ خلیفہ معتصم باللہ کے شیعہ وزیر ابن الکمی نے ہلاکو خان سے ساز باز کر کے ہلاکو خان کو بغداد پر حملے کے لیے آمادہ کیا۔ 1258 عیسوی میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا اور بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد منگول فوجوں نے جزیرہ کے راستے شام پر حملہ کیا۔ منگول فوجیں نصیبین، ریحا اور حران کے شہروں کو تباہ کرتے ہوئے حلب پہنچ گئے، جہاں 50,000 مرد قتل عام میں مارے گئے اور ہزاروں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ ناظرین، منگول فوجیں قتل و غارت کرتی اور بربادی پھیلاتی ہوئی فلسطین پہنچ گئی، لیکن جہاں ناصرہ کے جنوب میں عین جالوت کے مقام پر 25 رمضان 658 ہجری بمطابق 1260 عیسوی کو ایک خونریز جنگ میں مصر کے مملوکیوں نے ان کو شکست دے کر پورے شام سے نکال باہر کیا اور اس طرح مصر منگولوں کے ہاتھوں تباہی سے بچ گیا۔ ناظرین، منگو خان کے بعد قراقرم کی حکومت کا اقتدار کمزور پڑ گیا اور ہلاکو خان نے ایران میں اپنی مستقل حکومت قائم کر لی، جو ایلخانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس نے مراغہ کو، جو تبریز سے 70 میل جنوب میں واقع ہے، اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں دارالحکومت تبریز منتقل کر دیا گیا۔ ہلاکو کے بعد اس کا بیٹا اباقہ خان تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی اسلام دشمن حکمت عملی جاری رکھی۔ اس نے پوپ اور یورپ کے حکمرانوں سے قریبی تعلقات قائم کیے اور عیسائیوں کو بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس نے یورپ کی تائید اور اپنی مملکت کے آرمینی اور گرجستانی باشندوں کی مدد سے شام پر حملہ بھی کیا، لیکن حمص کے قریب مملوک حکمران کلاؤن سے شکست کھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔ ناظرین، جس طوفانی تیزی کے ساتھ منگول دنیا پر چھائے، اسی تیزی کے ساتھ ہی یہ ظالم لوگ زوال پذیر ہوئے اور اس طرح ان کے ظلم و ستم سے برباد ہوئے لوگوں کو سکون اور سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔